اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 54 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 59ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 39ویں نمبر پر ہے، اور سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو، دین خالص صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے حمایتی بنا رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، حق کو نہ ماننے والا ہو۔ مختصر تشریح اس کی سن لیجیے۔ دین کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں، اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ نیت کے وجوب، یہ آیت میں فرمایا گیا ہے، نیت کے وجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے۔ حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، وہ مقبول ہوگا، اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی وہ نامقبول ہوگا۔ عبادت اور اطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے، نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی اور حقدار ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چونکہ خود اللہ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کسی غیر کی نہیں۔ تاہم عبادت میں یہ بات بھی نہیں، اس لیے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں۔ عبادت اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں، چہ جائے کہ عام افراد اور اشخاص کی، جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا حامل قرار دے رکھا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اطاعت اور عبادت۔ قرآن حقیقت واقعہ کا خدائی بیان ہے، اس کا حکیمانہ اسلوب اور اس کے غیر معمولی طور پر پختہ مضامین اس بات کا داخلی ثبوت ہے کہ یہ واقعتاً خدا ہی کی طرف سے ہے،
کوئی انسان اس قسم کا غیر معمولی کلام پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے اطاعت بھی ہم اللہ کی کریں گے، عبادت بھی اللہ کی کریں گے، اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہمارے اس ایمان کو تو قبول فرما اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔